پچھلے جمعے ہم بات کر رہے تھے، ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اسے اپنے ماں باپ اور تمام بنی نوع انسان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس ہستی سے کرتے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ یقیناً یہ دن ایسا ہے کہ جیسا دن اس دنیا میں طلوع نہیں ہوا، کہ جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا احسان فرمایا، اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ نعمتیں تو اللہ کی بہت ہیں، اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو گننے اور شمار کرنے لگو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی نعمت کے دینے کے بعد اس کا احسان نہیں جتلایا۔ یہ واحد ایسی نعمت ہے کہ جس نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے اپنا محبوب انہیں عطا فرما کر مومنین پر احسان فرمایا۔ اچھا، احسان بھی عربی کا لفظ ہے اور مننا یہ بھی عربی کا لفظ ہے، دونوں کے معنی کے اندر فرق ہے۔ احسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا بدلہ چکایا جا سکے، اور مننا وہ ہوتا ہے کہ جس کا بدلہ نہ چکایا جا سکے۔ تو یہاں پر لفظ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اپنا محبوب اللہ نے انہیں عطا فرمایا تو ان پر ایسا بڑا احسان کیا کہ جس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ من انفسہم، یہ انہی میں سے ہے۔ اور پھر اس بعثت کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ محبوب ہم نے تمہیں دے دیا، اب یہ تمہارے درمیان تشریف لے آئے، اتنا بڑا ہم نے احسان کیا کہ تم کبھی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو، چاہے ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرو اور کہو کہ اللہ کا شکر ادا کر لیا ہے ہم نے، اس کا حق ادا کر لیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مہمان کوئی آئے، ہم اس کے آنے پر خوشی کریں، اچھی بات ہے، جیسا کہ ہم 12 ربیع الاول کو سب خوشی مناتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ واقعی یہ ایسا دن ہے کہ جیسا دن پوری دنیا میں کبھی بھی طلوع نہیں ہوا، اور یہ خوشی کا مقام بھی ہے۔ بھئی ایک مومن کلمہ پڑھنے والا جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے دنیا میں تشریف آوری پر خوش نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ تو یہ خوشی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، ہم اس کے آنے پر بڑی خوشی کریں، گھر میں لائٹنگ بھی لگائیں، گھر کو صاف ستھرا کریں، گھر کو سجائیں، اس کے آنے پر بہت ہی اچھا اہتمام کریں، تو اس آنے والے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہے، ہم اس پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کے سامنے چائے رکھ رہے ہیں، ہم اس کے سامنے کھانا رکھ رہے ہیں، اس کی خاطر تواضع کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ مہمان کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا کیوں ہوں؟ وہ آنے کی جو وجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بیان فرما دی، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی۔ یقیناً ان کے آنے کی خوشی ہمیں ہے،
اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، کم و بیش 12 انبیاء کرام ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، مولا آپ آخری نبی کا امتی بنا دے۔ ہم نے عالم ارواح میں کون سی دعائیں مانگی تھی؟ کوئی ہم نے منت مانی ہو، کوئی وہاں پر ہم نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو، مولا اپنے آخری نبی کو امتی بنا دینا؟ بن مانگے اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، بن مانگے۔ تو اتنا بڑا احسان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے احسان کیا، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، گزشتہ امم اور اس امت کے درمیان نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک بہت بڑا فرق ہے۔ گزشتہ امتوں پر اتنی مہربانیاں نہیں تھیں جتنی ہم پر ہیں۔ ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں۔ تو یہ قیامت کے دن بھی ہم پر مہربانیاں ہوں گی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آنے والا آیا، کیوں آیا؟ ارشاد فرمایا یہ 4 چیزیں قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تم پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر قرآن پڑھ کے آپ نے صحابہ کو بتایا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد یہ قرآن چھوڑ گئے۔ اب اس امت پر فرض ہے کہ اس مقصد، جو بعثت کا جو مقصد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت تحفہ اللہ کی جانب سے ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں قرآن، اس کو پڑھیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ جو ہمیں عمل کی طرف بلاتا ہے، جو ہمیں کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنے کا ہے، کرنے والے کام کرو، اور اصل مقصد یہ ہے، تو ہم اس میں آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، اور کرنے والے کام نہ کرنے کی سزا میں ہمیں نہ کرنے والے کاموں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اس قرآن پاک کی تلاوت کو ہر روز اپنا معمول بنا لیں، یہ پہلی بات۔ اب میں سے یہاں پر کئی بزرگ بیٹھے ہیں، وہ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے گھر میں قرآن پاک کی بزرگ تلاوت کرتے تھے، کوئی نہ کوئی گھر میں تلاوت کرنے والا ہوتا تھا۔ صبح صبح قرآن پاک کی آواز گھر کے در و دیوار سے ٹکراتی تھی، اور اس کی برکت کیا ہوتی تھی؟ ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارے کھانے والے ہوتے تھے۔ پھر آیا گیا مہمان، غمی خوشی، یہ ساری چیزیں مینیج ہوتی تھی۔ کمانے والے کتنے ہوتے تھے؟ ایک۔ اب قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ اب حال یہ ہے کہ سارے کمانے والے ہیں، پھر بھی پوری نہیں پڑتی، برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کی خالی اگر تلاوت بھی کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے ضرور برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بتلاوت القرآن وبذکر کثرت الموت، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اچھا، دلوں کا زنگ کس کے دل کو زنگ لگ گیا ہے اور کس کے دل کو زنگ نہیں لگا ہوا، یہ ہم جج بھی کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا۔ اس کا آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ جس بندے کا نماز میں دل نہیں لگتا، جو نماز نہیں پڑھتا،
ایک پڑھتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے، کبھی دل میں آیا پڑھ لیا، کبھی دل میں آیا تو چھوڑ دی، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دل کو زنگ لگا ہوا ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو دل نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو دل نہ کرنا، دل کو چاٹ ہو جانا، دل میں نفرت بیٹھ جانا، دل میں کینہ اور بغض بیٹھ جانا، یہ بھی دل کو زنگ لگنے کی علامت ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے یہ زنگ دور ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک کریں۔ اب یہ پاک بھی دل کی پاکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اتنا پاک، صاف ستھرا اور اجلا کر دیا۔ اس اجلے سے مراد یہ ہے کہ ان کا دل، ان کا من اتنا اجلا ہو گیا کہ ان کی زندگی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک مژدہ جاں فضا قرآن کی اس آیت کی صورت میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ سنا دیا، ایسا دل صاف کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب سکھاتے ہیں۔ اب پہلے تو بات ہے خالی تلاوت کی، اب نبی کی بعثت کا ایک اور مقصد کیا ہے کہ یہ کتاب کو سکھاتے بھی ہیں۔ سیکھیں گے کیسے؟ خالی ترجمے سے بات نہیں بنے گی، خالی ترجمے سے بات، دیکھیں ترجمہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو قرآن سنتے تھے، ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا ترجمہ، کیونکہ تو وہ عرب لوگ تھے اور قرآن عربی میں نازل ہوا۔ لیکن سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو چیزیں بیان کی گئیں اس کو صحیح معنوں میں ایکسپلین کیا، سمجھایا، سکھایا، اس کا پریکٹیکل کر کے بتایا، یہ سکھانا ہے۔ قرآن میں تو ارشاد فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اب نماز کے اندر کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، نماز کا وقت کس وقت سے لے کر کس وقت تک ہوتا ہے، کون سی نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس طرح رکوع کرنے ہیں، کس طرح سجود کرنا ہے، یہ سارا کس نے بتایا؟ یہ انہوں نے بتایا۔ تو یہ بعثت کا مقصد۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ حکمت اور دانائی کو بیان کرتے ہیں۔ حکمت و دانائی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا۔ بھئی سمپل سی بات ہے، جس چیز کو کہ کرنے کا حکم دے دیا وہ ہم نے کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے، یہ ہے حکمت و دانائی۔ تو یہ چار چیزیں بیان فرمائیں۔ یہ وہ بعثت رسول کا مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح اور صریح الفاظ میں قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت۔ ویزکیہم، تزکیہ نفس، اپنے من کو صاف کرنا، اپنے اندر کو پاک کرنا، اپنے اندر سے قدورتیں، نفرتیں، کینے اور بغض کو دور کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کو سیکھنا، یعنی احکام کو سیکھنا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، ماں باپ سے سلوک کیسے کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، باہم آپس میں جو ملاقات، لین دین، جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، واسطے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور فرمایا والحکمہ، اور دانائی سکھائی کہ جو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کو حلال سمجھے، اور جو حرام کر دیا ہے اس سے بچے اور اس کو حرام سمجھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگر اس چیز کو مائنس کر دو گے تو فرمایا تم پھر اسی 1500 سال پہلے کی گمراہی کے اندر چلے جاؤ گے۔ جس طرح پہلے تم گمراہ تھے، کبھی پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جیسے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور عرب کے اندر یا پوری دنیا کے جو حالات تھے، جس طرح انسان انسانیت کے درجے سے گر چکا تھا،
جس طرح یہ بے وقوف بلکہ بے وقوفوں کا سردار، بلکہ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر اس بعثت رسول کے مقصد کو تم بھول جاؤ گے تو فرمایا پھر تم اسی پرانی گمراہی کے اندر چلے جائے گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال، کتنے یار ٹوٹل زندگی کتنی تھی؟ 63 سال، اس میں سے 40 مائنس کرو تو باقی کتنے رہ گئے؟ 23 سال کم و بیش۔ 23 سال آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اسلامی احکام لوگوں کو بتائے، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس میں بھی ابتدائی مکی زندگی کے اندر کتنی مشکلات تھیں، کھل کر اسلام کا، اپنے ایمان کا اعلان کرنا ہی محال تھا۔ ظلم، ستم، معاشرے کی ستم ظریفیاں، حالات ایسے تھے، بات بھی کرنا مشکل تھا اور اپنے آپ کا اپنا ایمان ظاہر کرنا بھی ممکن نہیں تھا، ایسے حالات تھے۔ پھر مدنی زندگی کے اندر آپ جائیں تو وہاں جا کر کھل کے اسلام کی تبلیغ ہوئی، پھر آہستہ آہستہ نجمن نجمن تدریجاً تدریجاً وقتاً فوقتاً احکام نازل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جو زندگی کمپلیٹ کی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک بہت بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی تعلیمات تا قیام قیامت تک چلے گی۔ کوئی نبی آئے گا دنیا میں اور نہیں نا، کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا تھا۔ پہلے کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی آئے ہیں، پھر وہ تشریف لے گئے ہیں، پھر دوسرے آ گئے ہیں، پھر وہ تشریف لے گئے ہیں، پھر تیسرے آ گئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء یکے بعد دیگرے، اور بعض تو ایسے تھے کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ بعض انبیاء مختلف کئی علاقوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ایک ہی دور کے اندر تھے، دونوں بھائی بھی تھے، دونوں نبی بھی تھے۔ لیکن یہ وہ نبی کہ جن کے بعد نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب کسی نے دنیا میں ابتدائی 40 سال تک کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 40 سالوں کے اندر پھر کیا کیا؟ چاہیے تو یہ تھا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ 63 سال جو ملے ہیں، یہ 63 کے 63 سال تبلیغ دین میں صرف کیے جاتے، کیونکہ یہ تعلیمات تو قیامت تک چلنی تھی، کتنا بڑا نصاب چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے ابتدائی 40 سال تک کیا کیا؟ آپ نے شروع کے زندگی کے ابتدائی 40 سال تک لوگوں کو یہ ایک بات سمجھائی۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے کر کے پیش کیا کہ دشمن اپنے تو اپنے، دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ صادق اور امین ہے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ شاہ روم ہرقل، بعض لوگ اس کو ہرقل بھی پڑھتے ہیں، صحیح تلفظ ہرقل بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا۔ حضرت ابو سفیان، صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد کی بات ہے، معاہدہ ہو چکا تھا، ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کا ایک قافلہ شام کی طرف گیا، ان ہرقل سے ملاقات ان کی شام میں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ عرب کے علاقے مکے سے آئے ہیں، ان کو بلاؤ، وہاں سے ہمیں ایک مکتوب ملا ہے، خط ملا ہے، ہم ان سے ذرا وضاحت لیں وہ خط کس نے لکھا ہے، کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ قافلہ تجارتی قافلہ ہمارے پاس آیا ہے، بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جو ان کے خاندان کا ہو، کوئی ان کا رشتہ دار ہو، کوئی ان کا جاننے والا ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میرے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم کچھ سوالات کریں گے، تم نے اس کے جوابات دینے ہیں۔ باقیوں کو ساتھ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے نا تو تم نے ان کو ٹوک دینا ہے، لقمہ دینا ہے پیچھے سے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اب سوال کرنے والا ہرقل ہے، کافر ہے،
اور ابو سفیان ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ بھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کی، جس کی بات دونوں نہیں ماننے والے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے۔ اب وہ پوچھتے جا رہے ہیں کہ ان کا تعلق، ان کا نسب کیسا ہے، کہا وہ بالکل ان کا اعلیٰ نسب ہے، مختلف سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی زندگی میں انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی زندگی میں انہوں نے؟ ابو سفیان جو اس وقت دشمن ہے، ایک لمحے کے لیے رکے، کہنے لگے کہ دل میں سوچتے ہیں کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو یہ تو سارا معاملہ یہاں پر کلیئر ہو جاتا ہے نا۔ وہ کہیں گے اگر وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو یہ بات بھی جھوٹی کی ہوگی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ان کی سچائی ان کے کردار پر اتنی غالب تھی، اور ان کی یہ سچائی کے چرچے اتنے زیادہ تھے کہ میری زبان گنگ ہو گئی، اور میں یہ کہنے سے قاصر ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں۔ آج ہمیں جو مار پڑ رہی ہے نا، مار، میں بہت معذرت کے ساتھ مار جو پڑ رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سچ کو چھوڑ دیا ہے۔ جھوٹ، ایک جھوٹ بولیں گے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولیں گے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولیں گے، جھوٹ در جھوٹ، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ تو اس سے اچھا ہے ایک ہی سچ بول لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کبھی ہو بھی جاتا ہے، مومن کبھی کنجوس بھی ہو جاتا ہے۔ سخی تو اس کا ایک اعلیٰ وصف ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کنجوس ہو جائے۔ اچھا پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مومن کبھی بزدل ہوتا ہے؟ ویسے تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بزدل بھی ہو جائے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا میرا مومن ہوگا تو پھر جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سچ کو اختیار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق، صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنے والا۔ ایسا سچ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولے ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے جھوٹ کے بھی مختلف نام رکھ لیے ہیں، اور بدل کر کبھی کوئی مذاق پہ جھوٹ بول رہا ہے، کبھی کوئی کسی کو ستانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو مائنس کر دیں اور سچ بولنے کو اختیار کر لیں، یقین کریں ہماری زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ تو شروع میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے عمل کی طرف آنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ اپنی فطرت میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو ایک بات آج کے اس جمعے کے اجتماع میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملی، میں بھی یہ نیت کروں، آپ تمام حضرات بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ ہے، اور اس ایک بات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے ہم اپنی کریکٹر بلڈنگ کے لیے، اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں فرمایا کہ میں دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے اخلاق سنوارنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، تمہارے تزکیہ کرنے کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو اس میں ایک بنیادی چیز سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔